حضور غوث اعظم کی بات سنیں، پاور دیکھیں غوث اعظم کا، سبحان اللہ۔ غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں نا کہ میرے مولا تو نے نبیوں کا سردار اپنے حبیب کو بنا دیا، صداقت کا بادشاہ صدیق اکبر کو بنا دیا صوفی صاحب، اور عدالت کا بادشاہ عمر فاروق اعظم کو بتا دیا، بہت بڑے سخی تھے عثمان غنی، سخاوت کا تاج عثمان غنی کو عطا فرمایا، بہت بڑے بہادر ہے مولا علی، شجاعت کا بادشاہ تو نے مولا علی کو بنا دیا، امت میں اصلاح تھی اسے جوائن کر دیا، مصلح امہ کا خطاب پا گئے امام حسن، شہیدوں کے سردار امام حسین کہلائے۔ میرے مولا یہ سب تیرے دی ہوئی نعمتیں ہیں، تیرے دیے ہوئے یہ منصب ہے، اسٹیٹس ہے۔ میرے مولا میں بھی تو تیرے حبیب کا لاڈلا بیٹا ہوں، میرے نام کا تیری بارگاہ میں کیا حصہ ہے، میرے نام کا تیری بارگاہ میں کیا حصہ ہے۔ آواز آئی رب کی میرے حبیب کے لاڈلے، تو نے صحیح کہا، نبیوں کا سردار میں نے اپنے حبیب کو بنا دیا، صدا اور صدیق و عمر و عثمان و علی کو میں نے صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت کا تاج دے دیا، اور پھر مصلح امہ اور شہیدوں کا سردار حسن حسین کو بنا دیا۔ اے میرے محبوب کے لاڈلے عبد القادر، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا حصہ، سنو عبد القادر، میں قادر ہوں، قادر، اللہ کہتا ہے میں قادر ہوں، قادر، جا عبد القادر تجھے میں نے صفت قادری عطا فرما دی ہے، تجھے میں نے صفت قادری عطا فرما دی۔ اب غوث پاک کو قادر، قادر مطلب کیا ہو؟ قادر کا پاورفل، اسٹیمنا والا، مضبوط قادر۔ اب سنو پاور کیسا غوث پاک، اپنے بھائی کی بات پر کہتے ہیں جی جی بے شک، سبحان اللہ۔ اگر کسی کو غوث پاک کی تعریف سن کے تکلیف ہو رہی ہو تو اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ اس کے سامنے غوث پاک کی تعریف کیا کرو، اس کو جتنی تکلیف ہوگی اتنا ہی ثواب ملے گا آپ کو۔ ہاں غوث پاک عاشقوں کے لیے ہیں، کوئی تکلیف ہو رہا ہے تو اور تکلیف دیا کرو۔ ہاں غوث پاک تو غوث پاک ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر، میرے امام نے کہا بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر۔ اب عبد القادر قادر کیسے ہے؟ غوث اعظم سرکار کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، غوث پاک نے اپنے خادموں سے کہا دسترخوان لگا دو۔ جب دسترخوان لگ گیا نا تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں اپنے خادموں سے کہ کھانا لگاؤ۔ تو جب کھانا لگ گیا تو بڑے بڑے بزرگ مشائخ تھے غوث پاک کے بارگاہ میں، جب وہ کھانا شروع ہونے والا وقت تھا تو غوث پاک نے اپنے خادم سے کہا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ کیا بات، علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بحرۃ الاسرار شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، جس کا ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے۔ فرماتے ہیں غوث اعظم کی تم بھی بیٹھ جاؤ، تو خادم نے کہا کہ حضور میں روزے سے ہوں۔ میں روزے سے، بولو میں روزے سے، میں روزے سے ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں جس کی سمجھ میں آئے وہی بولے گا، جو عقل لگائے گا نا وہ نہیں سمجھ پائے گا، اور غوث پاک عقل میں نہیں آتے ہوتے، میموری ہینگ کر جائے گی بھائی۔ ہاں سنیں، غوث پاک فرماتے ہیں کہ کھا لے، کہا حضور روزے سے ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کھا لے، تجھے روزے کا ثواب دلواؤں گا۔ اللہ، اس نے کہا حضور میں نہیں، کہا کھا لے، کھا لے، کہا حضور روزے سے ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کھا لے، تجھے 1 سال کے روزے کا ثواب دلواؤں گا۔ واہ واہ واہ، کتنے؟ 1 سال کے روزے کا ثواب دلواؤں گا۔ اور پھر وہ بزی رہا ادھر ادھر، پھر جب سب لوگ کے کھانے کا وقت شروع ہوا فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ، کہا سرکار میں روزے سے ہوں۔ غوث پاک فرماتے تجھے دنیا کے سارے روزے داروں کے روزے کا حساب ثواب دلواؤں گا، سبحان اللہ، دنیا کے سارے روزے داروں کے روزے کا ثواب دلواؤں گا۔ اس نے کہا حضور میں روزے سے ہوں۔ اتنا سنا تو غوث پاک نے جلال بھری نظر ڈالی اس پر، جب اسے جلال بھری نظر سے دیکھا نا وہ تڑپ کے گر پڑا، منہ سے خون نکلنے لگا۔ جتنے مشائخ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے سب کے چہرے بدل گئے، سب پر لرزہ طاری ہو گیا۔ غوث پاک جلال میں ہوں تو پھر سب جلال میں۔ لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے سرکار معاف کر دیں، سرکار معاف کر دیں، سرکار معاف کر دیں۔ حضور غوث اعظم سرکار نے رحم کی نظر ڈالی، محبت کی نظر ڈالی، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ فرمایا ذرا اب سنیں جملہ کیا فرمایا اللہ نے، جا تجھے میں نے صفت قادری عطا فرمائی ہے، بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر۔ عبد القادر قادر کیسے ہے وہ سنیں آپ، خدا نہیں ہے عبد القادر، خود کہتے ہیں میں اللہ نہیں ہوں، میں رسول نہیں ہوں، لیکن اللہ اس کے رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط راستہ عبد القادر جیلانی ہے۔ سنیں آپ وہ کیسے فرماتے ذرا، جب وہ خادم قریب آیا فرمایا اے سن، تو کیا سمجھتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ عبد القادر بولتا ہے، عبد القادر کی زبان سے قادر بولا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر۔ اللہ لوح و قلم کے مالک ہیں، لوح و قلم کے مالک ہیں، اشارہ کر دیں تو جس کو چاہیں یس کر دیں، جس کو چاہیں نو کر دیں۔ زندگی ہے تو موت